بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کی روشنی میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے یہ جو رحمۃ للعالمین میں للعالمین ہے، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لفظ رحمتاً پر ہم نے بات کی تھی۔ لفظ رحمتاً کے 4 معنی کو علم نحو کی روشنی میں نے بیان کیا، اور لفظ رحمت کے 2 لغوی معنی کو پچھلے لیکچر میں ہم نے بیان کیا ہے، اور آج ہم للعالمین پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو حرف لام ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہاں للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ للعالمین کا لفظی معنی تو یہ ہے تمام جہانوں کے لیے، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عربی زبان میں علم نحو کے مطابق یہ جو للعالمین آیا ہے، اگر لام کی بجائے با آ جاتی اور رحمتاً بالعالمین ہوتا تو تب بھی ٹھیک تھا۔ عربی گرامر کے حساب سے، علم نحو کے حساب سے وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین تو قرآن کی آیت ہے، اور اگر یوں ہوتا وما ارسلناک الا رحمتاً بالعالمین ہوتا تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا تھا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، مگر یہاں پر رحمتاً بالعالمین نہیں کہا، رحمتاً للعالمین فرمایا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یا آتی تو کیا فرق پڑتا، لام آیا ہے تو کیا فرق ہے؟ آج اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ بات، لفظ با علم نحو کے مطابق 12 معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو نحو کی امہات الکتب ہیں اس میں لفظ با کے 12 معنی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان 12 معنی میں سے ایک معنی با کا تبعیض کے لیے بھی یہ با آتی ہے، جسے با تبعیضیہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ مسح کرو اپنے سروں کا، تو یہاں بِرُؤُوسِكُمْ با جو ہے یہ تبعیضیہ ہے۔ اس لیے اگر احناف کی آپ کتب تفسیر اٹھا لیں احکام القرآن کی، تو فقہائے احناف نے یہاں لفظ با کی وجہ سے سارے سر کا مسح کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ جو با ہے یہ با تبعیض کے لیے ہے، لہٰذا سر کا کچھ حصہ، چوتھائی حصہ بھی اگر سر کا مسح کر لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے سر کے بعض حصے کے قائل ہیں فقہائے احناف، اور قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، میں ان ساری ڈیٹیل کی طرف وقت کی قلت کے پیش نظر نہیں جا سکتا، ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی حرف با تبعیض کے لیے کہاں استعمال ہوا ہے، تو اس کے پیچھے
بہت ساری آیات کی لائن ہے. یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ بھی فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ یہاں بات تبعیض کے لیے ہے. اسی طرح عین یشرب بہا عباد اللہ، قرآن مجید نے کہا یہ وہ چشمہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس سے پئیں گے. تو یہاں بھی با تبعیضیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر رحمت للعالمین ہوتا تو رحمتاً بالعالمین ہوتا. وما ارسلناک الا رحمتاً بالعالمین اگر ہوتا اور قرآن کی آیت ایسے ہوتی تو پھر کل عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اطلاق نہ ہوتا. بعض کے لیے حضور کی رحمت ہوتی اور بعض اس سے محروم ہو جاتے. کلیت ثابت نہ ہوتی، ٹوٹیلٹی اس سے ثابت نہ ہوتی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کائنات کے کچھ مخلوق کے لیے ہوتی، کچھ کے لیے نہ ہوتی. تو اس لیے بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتاً بالعالمین کی بجائے فرمایا الا رحمتاً للعالمین. تو یہاں لام استعمال کیا اور رحمتاً للعالمین فرما دیا تاکہ آپ کی رحمت میں کوئی محروم نہ رہے، سارے جہاں حضور کی رحمت سے مستفیض ہو جائیں. اس لیے اس آیت کریمہ کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کائنات کے ہر فرد کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، ہر نوع کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، حیوانات کے لیے رحمت ہیں، ہر ذی شعور کے لیے رحمت ہیں، ہر غیر ذی شعور کے لیے حضور رحمت ہیں، مومنین کے لیے رحمت ہیں، غیر مومنین کے لیے رحمت ہیں، عالم دنیا کے لیے رحمت ہیں، عالم برزخ کے لیے رحمت ہیں، عالم آخرت کے لیے رحمت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل عالمین کے لیے رحمت ہیں. کائنات کے ہر فرد، ہر نوع، ہر جنس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. ساری کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مختلف دلائل کے ساتھ میں تو یہ نحوی معنی بیان کر دیا. ادروائز حضور کی رحمت پوری کائنات کے لیے، ہر ایک کے لیے کیسے ہے، اس پر بہت سارے دلائل دیے ہیں. بڑی تائید میں جو ہے کل عالمین کے لیے حضور کا رحمت ہونے کی تشریح اور تفسیر میں امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کے اقوال نقل کیے ہیں اپنی تفسیر جامع البیان میں. امام سیوطی نے الدر منصور میں اس پر بحث کی ہے کہ حضور کل عالمین کے لیے، ہر ایک کے لیے کیسے رحمت ہیں. علامہ محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس پر بحث کی ہے. امام قرطبی نے تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں اس پر بحث کی ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس پر بحث کی ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر تبیان القرآن میں اس پر بحث کی ہے. پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے تفسیر ضیاء القرآن پر اس پر بحث کی ہے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اس پر بحث کی ہے. صاحب روح البیان نے اس پر بحث کی ہے. کل ائمہ تفاسیر نے اس آیت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل عالمین کے لیے رحمت ہونے پر بحث کی ہے. تو یہ اس لیے میں نے جملہ کہہ دیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتاً بالعالمین اگر ہوتا تو کچھ مخلوق حضور کی رحمت سے استفادہ کرتی، کچھ محروم رہ جاتی. رب نے چاہا میرے محبوب آپ کو دنیا میں نے بھیجا ہے تاکہ پوری کائنات آپ کی رحمت سے مستفید ہوتی رہے، ہر ایک کو آپ کی رحمت سے حصہ ملے. اس لیے یہاں رحمت للعالمین فرمایا، بالعالمین نہیں کہا. اب آئیے دوسری بات، یہ جو للعالمین ہے، لام عربی زبان میں 22 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں 2 معنی میں بیان کروں گا. 22 معنوں میں سے 20 کو چھوڑ رہا ہوں. 2 معنوں کا یہاں اطلاق ہوتا ہے. یہاں یہ جو للعالمین پہ لام ہے، یہ
استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، استحقاق کے معنی میں بھی لام آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہہ کے یہ بتا دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری کائنات کو رحمت کا مستحق بنا دیا ہے۔ آپ کے صدقے سے، آپ کے ذریعے سے ساری کائنات اللہ کی رحمت کی مستحق بن چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں ساری کائنات کو لے لیا ہے۔ آپ کے ذریعے تمام عالمین رحمت کی مستحق بن گئی ہے۔ تو یہاں لام استحقاق کے لیے ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حرف لام تملیک کے لیے ہے۔ کسی چیز کو کسی کی ملکیت میں دینا، جیسے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ جو مکمل 8 مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، یہاں یہ جو لام آئی ہے اس آیت میں انما الصدقات للفقراء میں، یہ لام تملیک کے لیے۔ تملیک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کا مالک بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو بنایا، یہاں للعالمین میں جو لام ہے یہ لام تملیک کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے کائنات رحمت کی مالک ہو گئی ہے، رحمت اس کی ملکیت میں آ گئی ہے، اور کہ آپ کی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اور اس کائنات کے ہر فرد کو آپ کی وجہ سے رحمت کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ تو للعالمین لام استحقاق کے لیے ہو تو معنی یہ ہے میرے محبوب آپ کی وجہ سے یہ ساری کائنات اللہ کی رحمتوں کی مستحق بن گئی ہے، اور اگر لام تملیک کے لیے ہو تو معنی یہ ہے میرے محبوب آپ کی وجہ سے ساری کائنات کو آپ نے رحمت کا مالک بنا دیا ہے، میرے محبوب آپ کے ذریعے رحمت کی ملکیت اللہ نے کائنات کو عطا کر دی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور یہاں یہ جو العالمین ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی نبی ہونے کا معنی بھی ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پورے عالمین کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے اور امتیازی شان ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے علاقوں اور اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، اپنے ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ یہ جو ارسلنا کا لفظ آ رہا ہے اگر غور کریں آپ اس پر، اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہاں ان قوموں کی نبوت کے لیے اللہ نے ان انبیاء کو بھیجا، ان قوموں کے لیے نبی بنا کر اور رسول بنا کر حضرت ہود علیہ السلام کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ہوئی تو انہیں ایک ملک کی بات کی کہ وہ ایک ملک کے نبی ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ اور پیغمبر جب بھی کوئی بات کرتے تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اپنی قوم کی بات کرتے، وہ قومی نبی تھے،
وہ ملکوں کے حوالے سے پیغمبر تھے، لیکن حضور الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور ساری کائنات کا معنی یہ ہے کہ آپ عالمی نبی ہیں۔ اس معنی کی وضاحت سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 کرتی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ کافۃ للناس، روئے زمین کے ہر انسان کے لیے، یہاں قوم کی بات نہیں کی، صرف عربوں کی قوم، اجمیوں کی قوم، کسی ملک کی بات نہیں کی، روئے زمین میں جو بھی انسان ہے جس پر انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے، حضور الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت ہر ایک ملک، ہر ایک قوم کے لیے ہے، ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ آپ عالمی نبی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لوگو میں تم سب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو الیکم میں کاف کم ہے، کم ضمیر سب کے لیے آتی ہے، الیکم بھی آتا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جمیعاً کہہ کے اور اس معنی کی وضاحت کر دی کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کل نوع انسانی کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل نوع انسانی کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور الصلوۃ والسلام عالمی نبی ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں پوری انسانیت کے مذاہب کے لوگوں کو، آؤ لوگو، ہر رسول ہر نبی کی رسالت پر حق ہے، سچ ہے جو اللہ نے بھیجے ہیں، جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں وہ رسول حق ہیں، لیکن وہ رسول وہ نبی اپنی قوموں کے لیے تھے، علاقوں کے لیے تھے، وطن کے لیے تھے۔ ایک ایک زمانے میں کئی نبی بھی آئے ہیں، لیکن حضور الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت عالمی نبی ہونا بتا دو کہ کوئی عالمی نبی ہے؟ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ربوبیت کی بات کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے۔ رب العالمین کا لفظ قرار دیا۔ اللہ کی ربوبیت عالمی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت عالمی ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت کی بات آئی تو یہی لفظ استعمال کیا، ان هو الا ذکر للعالمین، کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر سارے عالمین کے لیے نصیحت۔ تو قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت، حضور سارے عالمین کے لیے رحمت، اور اللہ سارے عالمین کے لیے اللہ کی ربوبیت برحق ہے اور سچ ہے۔ تو یہ تھا قرآن مجید کی آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر اور تشریح جو 2 لیکچر میں ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت حضور الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی شان کی معرفت نصیب فرمائے، اور حضور کی رحمت للعالمین کا ہمیں حضور کی رحمت کا مستحق بننے کی سعادت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔